بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو ہمایوں جمشید کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام تھوڑا اس نظریے سے تھوڑا ذرا مختلف ہے کہ آج پھر 7 دسمبر کا دن اور جنید بھائی کو بچھڑے ہوئے آج ہم سے 4 سال ہو گئے اور ہر سال یہ دن آتا ہے، بہت اداس دن ہوتا ہے، لیکن ایک چیز سوچ کر دل کو بڑا اطمینان اور بڑا سکون ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ الحمدللہ لا قوت الا باللہ جنید ادھر سے کامیاب ہو کر چلا گیا۔ میں نے ہمیشہ بڑوں سے سنا کہ جس انسان کا جیسا اختتام دیکھو اس کی اگلی زندگی کا ویسا ہی گمان رکھو۔ تو الحمدللہ میرا جنید کا 50 سال کا ساتھ، اور میں نے اس کو آخری وقتوں میں اس کی زندگی کے 15-20 سال جو آخری تھے، اس میں نے اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی جستجو دیکھی، اور مجھے اس لیے بھی میں اس کو بہت بڑا کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت مختلف تھی۔ ہم سارے ایک مختلف زندگی سے تھے، ایک مختلف ماحول سے تھے، لیکن پھر جب اللہ نے احسان کا معاملہ کیا تو ہمارے پورے خاندان میں گاہے بگاہے دین داخل ہوا۔ دین تو ہمارے گھر میں تھا ہی پہلے، کبھی نماز پڑھی کبھی نماز نہیں پڑھی، لیکن جو صحیح معنوں میں اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی ماننا، وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے گھر میں 15-20 سال پہلے اللہ نے بہت احسان کا معاملہ کیا۔ تو وہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، اور اس میں جو سب سے بڑی جستجو تھی، میں جنید کا نام اس لیے بھی لوں کہ جنید کی مناسبت سے میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ وہ جو سال تھے، اس میں اس کا صرف ایک ہی مقصد نظر آتا تھا، بلکہ جنید بھائی تو مجھے کہا کرتے تھے کہ یار اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا، بہت کچھ اچیو کر لیا، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے یہ احساس عطا فرما دیا کہ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے جو اپنی زندگی کی ڈائریکشن چینج کی، اس میں اس کا بالکل ایک فوکسڈ اور سنگل ایجنڈا آبجیکٹو تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کو راضی کر لے اور اپنی آخرت کو بنا لے۔ یہ میں نے پہلے بھی بہت دفعہ یہ کہا ہے، اور جنید سے بہت دفعہ میں نے سنا، تو میں کہتا اچھا تو جنید بھائی بتاؤ مقصد کیا ہے پھر؟ تو کہتا تھا یار میرا دل کرتا ہے کہ آخرت کے دن اور دوسری دنیا میں جب ہم پہنچیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضری ہو، تو اللہ میرا نام لے کر کہیں کہ جنید جمشید میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر تھا کہ اس کی ساری زندگی کا ڈھانچہ اب اس پہ منحصر ہو گیا۔ عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشت، اب اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ سب کو اس آبجیکٹو کے گرد ڈھانپ لے۔ اس میں سب سے محنت کا جو کام تھا، وہ کام یہ تھا کہ زندگی کے اندر آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو لانا، آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو لانا، آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے، خاص طور پہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو انہوں نے دی، اس کو زندگی میں لے کے آنا۔ اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کے لیے وہ محنت بڑی کرتا تھا۔ کئی چیزوں میں نفس کو بہت دبانا پڑتا ہے، اور عبادات سے زیادہ
عبادات تو الحمدللہ جو وہ کرتا تھا. جیسے تقی عثمانی برکاتہم فرما رہے تھے کہ جنید کی خصوصی چیز اس کے اخلاقیات اور اس کے معاملات تھے. بلکہ آپ شیخ نے تو لکھا کہ جنید مجھے تو گمان ہے کہ آخرت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے جن لوگوں کو سایہ دیا جائے گا ان میں تم وہ بھی ہوگے، کیونکہ تم وہ ہو جس نے اپنی جوانی اللہ کو راضی کرنے میں لگا دی. تو یہ میرے لیے بھی ایک بہت ایک نیا ایکسپیرینس تھا، کیونکہ یہ باتیں ہم پہلے سنا کرتے تھے خالی کہ اس میں تبدیلی آئی، کسی کی زندگی بدل گئی، کوئی پہلے کیسے تھا پھر کیسے ہو گیا. لیکن جب اپنے گھر میں یہ تبدیلی آنا شروع ہوئی، جنید، پھر میرے والد صاحب، میری والدہ، تھوڑا بہت اللہ نے مجھے بھی شعور عطا فرمایا، میری بہن، تو پہلی دفعہ اس بات کا احساس ہوا کہ ہم جو بچپن سے لے کے چلتے ہیں اپنی زندگی کا مقصد، وہ ہے ہی نہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہے. ہماری دنیا میں کامیابی کا جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے؟ کون کتنا پڑھا لکھا ہے، کس کے پاس کتنا مال ہے، کس کے پاس کتنی عزت، شہرت، طاقت ہے. یہ ضرور اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن احساس یہ ہوا کہ یہ اللہ کی نعمتیں صرف اس وقت ہیں جب بندے کو دین کا احساس ہو اور ان کو وہ بڑے ایک بیلنس طریقے سے استعمال کر سکے. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ان ساری نعمتوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرے تو اللہ پھر اس کی دنیا بھی بناتے ہیں اور اللہ پھر اس کی آخرت بھی بناتے ہیں. تو یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا. یہ میں کوئی گوگل سے باتیں نہیں بتا رہا آپ کو، یہ وہ ہیں جو ہم نے اپنے گھر میں ہوتے دیکھیں. اور یہ وہ تبدیلی تھی جس سے ہمارے پورے گھر کے اندر ایک، آپ اگر میں اس کو اس الفاظ میں کہوں کہ ایک ریولوشن آیا. اور یہی وہ جنید کی کامیابی تھی اور یہی وہ اس کی زندگی کا مقصد تھا. میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے پھر اس کو عروج عطا فرمایا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے جنید کا نام زندہ رکھا. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ آج بھی اللہ جنید سے کام لے رہے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی. میں اس فورم پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں بول سکتا، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گا کہ میرے آپ ان لفظوں کو مارک کر لیجئے کہ اللہ آج بھی جنید سے اسی طرح کام لے رہے ہیں. اب دیکھیں، میں اگر جنید بھائی کی زندگی کا احاطہ کروں نا تو میں عبادات کی اتنی بات کروں گا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عبادات کے معاملے میں جنید سے بہت آگے لوگ موجود تھے. اور جنید کی عبادات بھی کوئی ایسی نہیں تھی کہ ہر وقت سجدے میں گرا ہو یا ہر وقت وہ کسی نہ کسی عبادت کا اہتمام کر رہا ہو. لیکن ہاں، جو بات اس میں مختلف تھی وہ تھے اس کے اخلاقیات. اپنی زبان پر قابو رکھنا، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. اب یہ کہنا بڑا آسان ہے، یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس کے لیے تو اپنی نفس کو خاص تربیت دینی پڑتی ہے. میرے سے کوئی آدمی سختی سے بات کر رہا ہے، میرے سے کوئی آدمی بہت انا سے بات کر رہا ہے اور کوشش اور مجھے بہت حقیر سمجھ رہا ہے، لیکن میں پھر بھی اس سے جڑا رہوں. اور اس لیے جڑا نہ رہوں کہ مجھے اس سے کوئی فائدہ ہے، بلکہ اس لیے جڑا رہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. یہ اس کی محنت کرنی پڑتی ہے اور میں جنید کو یہ محنت کرتے ہوئے دیکھتا تھا. جو تمہارا حق مارے اس کو اس کا حق دو. یہ بھی میں نے پریکٹیکلی جنید بھائی کی زندگی میں خود دیکھا ہے. اور واللہ اس ٹائم پہ اگر مجھے کوئی یہ کہتا کر لو تو شاید میں نہ کر سکتا. لیکن میں نے جنید بھائی کو دیکھا اور اس پہ محنت کرتے تھے. اپنے نفس کو تیار کرنا، اپنی نفس کو دبانا. ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ دیکھ یار، نفس کے پیچھے تو ساری دنیا ہی چلتی ہے.
اصل تو یہ ہے کہ اپنی نفس کو اللہ کے احکامات اور آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے نیچے تابع کرنا، اور ایک دفعہ نفس کو دبانا شروع کرو تو وہ ہوتے 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 آخر کار نیچے آ ہی جاتی ہے۔ لیکن اگر نفس کو کھلا چھوڑ دو تو نفس تو ہر وہ آرام، ہر وہ سہولت چاہتی ہے جس سے اللہ کے احکامات ٹکراتے ہیں۔ تو یہ ہمارے گھر میں عام شام یہ بات ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم یہ چیزیں انکلکیٹ ہوتی تھیں، اور اللہ کا بڑا شکر ہے، جنید کے اوپر اللہ کا بڑا احسان تھا کہ اس کو بزرگوں کی صحبت میسر تھی الحمدللہ۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے گھر کو بزرگوں کی صحبت میسر تھی تو یہ بھی بجانا ہوگا، تو ایک گائیڈنس اس کو ملتی رہی۔ پھر دیکھو اس نے اللہ کے لیے میوزک چھوڑا، اور تو کوئی اس کے پاس ریزن نہیں تھا۔ اللہ قربانی لیتے ہیں، اللہ قربانی مانگتے ہیں، قربانی لیتے نہیں۔ اللہ نے اس سے قربانی نہیں لی، اللہ نے اس کی آواز کو پھر استعمال کیا اور کائنات کے سب سے عظیم ہستی کی تعریف کے لیے استعمال کیا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ اللہ نے جہاں اس کے گانوں کو عروج دیا تھا، وہاں اللہ نے اس کی نعتوں کو اور اس کی حمد و ثنا کو اللہ نے عروج دیا۔ تو اللہ قربانی مانگتے ہیں میرے بھائیوں، قربانی لیتے نہیں۔ اور یہ میں ساری باتیں جو آپ سے کر رہا ہوں، یہ میں جنید کی زندگی کا ایک احاطہ کر رہا ہوں۔ دیکھو وہ تو کامیاب ہو کر چلا گیا، اور میں آپ کو قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ کامیابی کے طریقے یہ ہیں، کیونکہ میں حدیث اور قرآن میں تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ نے ایک پریکٹیکلی بھی دکھا دیا۔ تو اس میں تو پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا، معاذ اللہ قرآن کی بات میں شک ہو نہیں سکتا، معاذ اللہ آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات میں تو شک ہو نہیں سکتا، وہ تو ایسے قرآن کا لفظ، لیکن پھر اللہ نے ہمارے گھر میں دکھا بھی دیا، تو اس سے آپ کے لیے آسانی بھی ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہی میرا آپ کو میسج ہے، اور یہی میرا اپنے لیے میسج ہے۔ میں کوئی یہاں بیان نہیں کر رہا، میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں میرے اپنے کان سن رہے ہیں اور میرے اپنے دل میں اتر رہی ہے۔ تو یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا، یہ میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی توفیق دے۔ تو اس کی محنت کرنی ہے، اخلاقیات کی محنت کرنی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخرت کے دن تمہارے پلڑے میں سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ ہوگی اچھے اخلاق۔ اور اگر کبھی آپ کو موقع ملے اور شیخ تقی عثمانی کا اگر آپ وہ جو انہوں نے جنید پر آرٹیکل لکھا تو آپ وہ دیکھیے کہ اس میں وہ یہ کم و بیش یہی فرما رہے ہیں کہ عبادات تو بہت ساری اور تھیں، عبادت کرنے والے تو بہت تھے، لیکن اس جیسا اخلاق والا انسان ہم نے نہیں دیکھا۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس اخلاق پہ اس نے محنت بھی کی۔ تو یہ نہیں ہے کہ انسان پیدا ہی اچھے اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر انسان کے اچھے اخلاق نہیں ہیں تو اس دین میں جو اخلاقیات سکھائی گئیں ان کا علم حاصل کرے اور کوشش کرے کہ ان کو اپنائے، اور انشاءاللہ اللہ نے جیسے جنید کو اور جنید کے ساتھ اتنے سارے اور ہمارے بھائی اور بہن جو اسی طرح کی تربیت پر تھے، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اسی طرح آپ کی میری بھی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ اور انشاءاللہ اگر ہم نے اس طریقوں کو اپنا لیا، آپ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لیا، تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ تو آج اس دن کی وساطت سے، اس دن کے وسیلے سے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، اور جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو جنید بھائی سے الفت رکھتا ہے، جو جنید بھائی سے چاہت رکھتا تھا، جو جنید بھائی کو کسی بھی زمرے میں پسند کرتا تھا، اس سے میری درخواست ہے کہ جنید بھائی کی طرح طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرے، تو اس سے ان کی اپنی کامیابی ہے۔ جنید نے تو جو کرنا تھا کر لیا، کر کے چلا گیا۔ اب میری اور آپ سب کی باری ہے۔ اللہ آپ سے اور مجھ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے، حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں، تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں، چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ www.darsequran.com